اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی وائس آف مزمل کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ انہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لینی پڑی؟ ان تمام سوالوں کا جواب جانیں گے ہم اپنی اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے وائس آف مزمل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور گھنٹی کے نشان کو کلک ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ 248 عیسوی کے آخر میں جب دقیانوس، جسے ڈیسیس بھی کہتے ہیں، روما کے تخت پر تخت نشین ہوا تو اس نے ایک قانون کے ذریعے اپنی سلطنت میں عیسائیت پر پابندی لگوا دی۔ یہ وہ دور تھا جب رومن بادشاہ بت پرست ہوا کرتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق یہ پہلا رومن فرما روا تھا جس نے عیسائیت کو ختم کرنے کا جامع منصوبہ بنایا اور اپنی سلطنت میں عیسائیوں کا قتل عام کروا دیا۔ ایشیائی کوچک اس وقت رومن امپائر کے زیر اثر تھا۔ وہاں موجود عیسائی آبادیاں بھی اس کے عتاب سے نہ بچ سکیں۔ اس نے واضح پیغام دیا کہ اگر زندگی کی ضرورت ہے تو عیسائیت کو چھوڑ دو اور ہماری طرح بت پرستی کرو۔ ایک دفعہ اس کا گزر ایشیائی کوچک کی ایک بستی افیسس سے ہوا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آرٹیمس یا ڈائنا دیوی کا مندر تھا، جہاں اس کی پوجا بڑی دھوم دھام سے ہوتی تھی۔ اسی مندر کی وجہ سے اس شہر کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ یہاں پر جب عیسائیوں کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو چند نوجوانوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے قریب ہی ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی اور گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے، اے اللہ ہمیں ظالم اور سنگدل بادشاہ سے نجات عطا فرما اور ہمیں ایمان کی نعمت سے محروم نہ کر۔ یہ نہ ہو کہ اس آزمائش میں ان کے قدم لڑکھڑا جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور نیند کو ان پر مسلط کر دیا۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ انہوں نے اسے بھگانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ بھاگا اور غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ غار کا منہ شمال کی جانب تھا۔ سورج کے طلوع اور آفتاب دونوں وقت اس کی روشنی غار میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، مگر روشنی اور ہوا کا گزر اچھی طرح سے ہوتا تھا اور قدرت مناسب وقفے کے بعد ان کی کروٹیں بھی بدل دیتی تھی، جیسا کہ ہم لوگ سوئے میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ ایک خاص مدت گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا۔ اس مدت کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں 300 سال اور زیادہ کیے انہوں نے اس پر 9 سال۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے، اسی کے لیے علم غیب ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اور جب وہ اٹھے تو انہیں بھوک ستانے لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو سکہ دے کر شہر بھیج دیا تاکہ وہ کچھ کھانے کو لے آئے، اور جب کھانا خریدنے کے بعد اس نے سکہ دکاندار کے حوالے کیا تو دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے صحابہ کہف کے ساتھی پر الزام لگایا کہ اس کو کہیں سے پرانا شاہی خزانہ ملا ہے۔ معاملہ حاکم شہر تک جا پہنچا۔ یہاں اس نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ وہ ان نوجوانوں میں سے ہے جو دقیانوس یا ڈیسیس کے مظالم سے بھاگ کر غار میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ یہ جان کر لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ سب ان کی جھلک دیکھنے کے لیے غار تک گئے۔ ادھر غار والے اپنے ساتھی کا انتظار کرتے کرتے اکتا گئے اور ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگے، اور جب انہوں نے جم غفیر کو غار کی طرف آتے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا ساتھی پکڑا گیا ہے اور اس کے بتانے پر یہ ہجوم انہیں گرفتار کرنے یہاں آ رہا ہے۔ جب لوگ حاکم شہر کی قیادت میں وہاں پہنچے تو اصحاب کہف کو معلوم ہوا کہ وہ کئی صدیاں سوتے رہے ہیں۔ اب حالات بدل چکے ہیں۔ عیسائیت کا چرچا ہر طرف پھیل چکا ہے۔ عوام کے ساتھ ساتھ حکمرانوں نے بھی عیسائی مذہب اپنا لیا ہے۔ مورخین کے مطابق یہ 437 عیسوی کا واقعہ ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 20 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اصحاب کہف نے بیدار ہونے کے بعد طبی وفات پائی تھی۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کون سی اہم بات ہے جس کے بارے میں تم جھگڑتے ہو، اسے خدا کے سپرد کر دو، وہ ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے۔ اصحاب کہف کی وفات کے بعد کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اصحاب کہف کی غار کے منہ پر دیوار چن دی جائے
تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے، اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے پڑوس میں ایک مسجد تعمیر کر دی جائے تاکہ آنے والے اس میں عبادت کر سکیں۔ مفسرین اور مورخین نے اصحاب کہف کی جگہ اور زمانے کے متعلق مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ بعض اسے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ بتاتے ہیں، بعض نے کہا کہ کہف خلیج عقبہ کے نواحی پہاڑوں میں واقع ہے، بعض نے ملک شام میں بتایا۔ کتاب البحر المحیط کے مصنف علامہ ابو حیان اندلسی لکھتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ اندلس کے شہر غرناطہ کے ایک قصبے لوشا میں ہوا۔ اس میں ایک غار ہے جہاں کئی مردوں کے ڈھانچے ہیں اور باہر ایک کتے کا ڈھانچہ بھی ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ وہ 504 ہجری سے انہیں اسی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ وہاں ایک مسجد بھی ہے اور ایک رومی طرز کی پرانی عمارت بھی، اور غرناطہ کے قریب ایک پرانے شہر کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تمام حقائق تفسیر ضیاء القرآن سے لیے گئے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔